یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم ہو جاتے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ہم ان پر فرشتوں کو نازل کرتے، وہ آ کر کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، ہم تمہیں خوشخبری سنانے آئے ہیں اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں فرشتے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ او اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والوں اور استقامت کے اوپر قائم ہونے والوں، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار۔ اب ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 3712 میں، اور مسند احمد کی جلد نمبر 4 صفحہ 438 میں، طبرانی جلد 18 صفحہ 129 پہ، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 3298 میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا۔ یعنی اب کیا بات ہوئی کہ اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کرنے والے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مدد کرنے والے، اسی لیے تو ہم ان کو مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا، کہ وہ لوگوں کی مشکلیں حل کرتے، کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ مشکلوں کو حل کر دیتے، اس لیے کہ ہر تقوی اور طہارت والے انسان کا، ہر ولایت کے سجادہ نشین کا مرکز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، ہر ولایت کے سجادہ نشین کا مرکز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ جب ذکر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحابہ کے ساتھ تو آپ ان میں بھی شامل ہوتے ہیں، جب ذکر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ تو آپ ان میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایک ہاتھ ادھر بھی ہے، ایک ہاتھ ادھر بھی ہے، ہر چیز کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قابو ہے، ہر چیز کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کنٹرول ہے۔ زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر چیز کے اوپر قبضہ کیا، یہ تو محبت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا جو عنایت فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے علم کا دروازہ کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے علم کا دروازہ کہا، فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ۔ ملا علی قاری نے مرقات میں کتاب الفردوس کا حوالہ دے کر یہ حدیث لکھی ہے، وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات اس طرح بیان فرمائی تھی کہ میں حکمت کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی دیواریں ہیں۔ میں حکمت کا شہر ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی دیواریں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کی چھت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے ستون ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ۔ ماتے ہیں دروازے کا جو نمبر ہے وہ آخر میں آتا ہے، پہلے ایک زمین ہوگی، ایک شہر ہوگا، اس کی 4 دیواری ہوگی، پھر اس کے اوپر چھت آئے گی، اور چھت کے آنے کے لیے نیچے ستون ہوگے، پھر سب سے آخر میں جا کر دروازہ ہے۔ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑا غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بلا فصل خلیفہ تھے، ایسی بات نہیں۔ عظمت ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، اور مقام میں تعداد نمبر ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت فرمائی، یہاں تک آپ نے بات فرما دی کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا اس نے عبادت کی۔ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے حضرت علی رضی اللہ، یعنی میں بھی مدد کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ بھی مدد کرتے ہیں۔ اور عقیدے کی بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ صفات کے ملنے سے شرک نہیں ہوتا، صفات کے ملنے سے شرک نہیں ہوتا۔ لوگ غفلت میں چلے گئے ہیں کہ جناب
وہی شان اللہ کی ہے، وہی شان حضور علیہ السلام کی ہے، تو یہ شرک ہو گیا، آپس میں مل جو گے۔ بابا شرک اتنی بات سے تھوڑی ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے شرک کا خوف نہیں ہے، ہم مشرک نہیں ہیں اور نہ ہی ہم شرک کریں گے، اس لیے کہ ہمارے عقیدے بڑے واضح۔ وہی صفت ہم اللہ کی مانتے ہیں، وہی صفت ہم غیر اللہ کی مانتے ہیں، لیکن مشرک نہیں ہے۔ وہی صفت اللہ کی مانو، وہی صفت غیر اللہ کی مانو تو انسان مشرک نہیں ہوتا۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں نا، یہ دیکھنا آپ کی صفت ہے، اللہ بھی دیکھتا، اللہ بھی دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ دیکھتا۔ آپ سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا۔ آپ زندہ ہیں، زندہ ہے نا سب، تو اللہ بھی زندہ۔ اب کیا بات ہے، ہماری صفت بھی وہی ہے، اللہ کی صفت بھی وہی ہے، لیکن جب ہم اپنے نظریے کو واضح کر لیں گے تو شرک ختم ہو جائے گا۔ اب ہم یہ کہیں گے جناب کہ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن فرق ہے، فرق ہے۔ ہم سننے میں دو چیزوں کے محتاج ہیں، سننے میں دو چیزوں کے محتاج ہیں۔ نمبر ایک کان، ہمارا کان نہ ہو تو ہم نہیں سن سکتے۔ نمبر دو، اس میں رکھی ہوئی سننے کی طاقت جو اللہ نے رکھی ہے اس کے بھی محتاج۔ ہم دو چیزوں کے محتاج ہیں سننے میں، کان کے محتاج ہیں اور سننے والی سماعت کے جو آواز کو قابو کرتی ہے اس کے محتاج۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کان کی مدد سے سنتے ہیں، اگر کان نہ ہو تو نہیں سن سکتے، کان ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت نہ رکھی ہو تو نہیں سن سکتے۔ بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے آلے لگائے ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑے غور سے سنتے، لیکن پھر بھی سننے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کان تو ہیں ان کے، کیوں نہیں اس کے بعد سن رہے؟ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ سنیں۔ تو ہم سننے میں دو چیزوں کے محتاج ہو گئے، ایک کان کے اور ایک اللہ کی قدرت اور طاقت کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے لیکن سننے کی سماعت نہیں دی، کان بھی دیے، سننے کی سماعت بھی دی، پھر ہم نے سنا۔ کان دیے، سننے کی سماعت بھی دی، پھر ہم نے سنا، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ نہ اللہ کے کان ہے اور نہ ہی اللہ کو کوئی طاقت دیتا۔ اللہ تعالیٰ وجود سے، اللہ تعالیٰ جسم سے، اللہ تعالیٰ کان سے، ہر چیز سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بخود سنتا۔ ہم سنتے ہیں، اس کے سنانے سے سنتے ہیں، وہ خود بخود سنتا ہے، کسی کے سنانے سے نہیں سنتا۔ جب ہم نے دونوں چیزوں کو واضح کر دیا کہ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں، اللہ خود بخود سنتا ہے، تو توحید کا عقیدہ واضح ہو۔ اب مسئلہ آیا مدد کا، کہ اللہ بھی ہمارا مددگار ہے، اللہ بھی ہمارا مددگار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے مددگار ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے مددگار۔ ٹھیک ہے، شرک کس بات کا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، غیر اللہ بھی مدد کرتا ہے، اور اگر ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے تو کیا حدیثوں کو کہاں پہ لے کر جائیں گے؟ بزرگوں کے آثار کو کہاں پر لے کر جائیں گے کہ جنہوں نے اتنی باتیں ہمیں بتائیں کہ اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، غیر اللہ بھی مدد کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے، غیر اللہ کیسے مدد کرتے؟ اب جب ہم اس چیز کو واضح کر دیں گے، اس چیز کو، اس عقیدے کو اپنے دل میں مضبوط کر لیں گے، تو ہم کسی کی مدد کے ملنے کے بعد اپنے آپ کو یا دوسرے کو مشرک نہیں کہیں گے۔ پھر ہم کہیں گے جناب ٹھیک ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، یہ بھی مدد کرتا ہے، یہ تو عین توحید۔ یہ قرآن مجید کی ہم نے آیت سنی نا، فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار۔ اللہ فرماتا ہے مدد تو میں کرتا ہوں، وہ مولاکم، میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو ادھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مددگار، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا مولا ہوں، اور فرمایا اور میرے ایمان والو اگر مجھے اپنا مولا مانتے ہو تو علی کو بھی اپنا مولا مانو، میں بھی تمہارا مدد کرنے والا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مدد کر۔ اب ہم نے وضاحت کس چیز کی طلب کرنی؟ اب ہم جب اپنے نظریے کو غور سے سنیں گے اور اپنے عقیدے کو دل میں مضبوطی کے ساتھ تعصب اور فرقہ بندیت کی اینک اتار کر
اور جماعتوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے تو ہمارا عقیدہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ اللہ بھی مدد کرتا، اللہ بھی مدد کرتا، غیر اللہ بھی مدد کرتا۔ اللہ مدد کرتا ہے، حقیقی مدد کرتا ہے، خود بخود مدد کرتا ہے۔ وہ اپنی مدد میں کسی کی اجازت کا طلبگار نہیں ہے، وہ اپنی مدد میں کسی کی اجازت کا طلبگار نہیں ہے۔ غیر اللہ بھی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے تو وہ مدد کرتے، وہ خود بخود مدد نہیں کرتے۔ ان کی مدد اللہ جیسی نہیں ہوتی، ان کی مدد اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوتی، ان کی مدد اللہ کی توفیق سے ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں کرتے، اللہ جیسی مدد نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسی توفیق دی ہے ویسی مدد کرتے۔ اللہ نے جیسی توفیق دی، اور کیسی توفیق دی؟ اس توفیق کو ہم قرآن مجید میں پڑھیں یا حدیث میں پڑھیں۔ توفیق کیا دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مالک بنا دی کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں کی جیسے چاہیں مدد فرمائیں، جیسے چاہیں مدد فرمائیں۔ کوئی آ رہا ہے، قرآن مجید پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لوگو، اگر تم جان بوجھ کر روزہ توڑ لو، اگر تم جان بوجھ کر روزہ توڑ لو تو کیا کرو؟ 60 روزے پہ در پہ رکھو، یہاں 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ یہ اللہ نے قانون دے دی۔ اب جو بھی روزہ توڑے، جو بھی روزہ توڑے، وہ یا تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے پہ در۔ اب کیونکہ غلاموں والا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے تیسری شک تو نہیں ہے، دو ہی ہیں، یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بڑی غریب تھی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزہ توڑ دیا، اب آپ میری مدد فرمائیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ 60 روزے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نہیں نبھا سکتا تھا، توڑ دیا، تو 60 کیسے رکھوں؟ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ عرض کی حضور بڑا غریب آدمی، اپنے گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا تو 60 مساکین کو کیسے کھانا کھلاؤ؟ میں غلام آزاد کروں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال نہیں ہے، غلام کیسے آزاد کروں؟ غلام بھی نہیں، شریعت کی حدیں ختم ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سامنے آ رہی۔ آپ کے پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ اور اس کو جا کر اپنے شہر کے غرباء مساکین میں تقسیم کر دو، روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے علاقے کا سب سے غریب بندہ تو میں ہی ہوں، میرے سے بڑھ کر کوئی غریب بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خود کھا لو، بچوں کو کھلا دو، تو تمہاری طرف سے یہ کفارہ ادا ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب آدمی کی مدد کی، لیکن یہ مدد اللہ کے مقابلے میں نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ میں نے آپ کو عظمتیں دی، شانیں دی، آپ جا کے لوگوں کی مدد کر۔ تو یہی مددگار، اگر حدیث میں یہ آ جائے کہ حضور علیہ السلام فرمائیں جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار، تو پریشانی کس چیز کی؟ ہمیں تو اس کے اوپر بڑے مضبوطی کے ساتھ اپنے دل کو باندھ لینا چاہیے کہ جس کے ہمارے آقا علیہ السلام مددگار اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ جو ایمان والا ہے نا، ایمان والا، وہ حضرت علی سے محبت کرے گا، منافق محبت نہیں کرے گا، ایمان والا حضرت علی سے محبت کرے۔ اب حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا بنایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جس نے حضور علیہ السلام سے محبت کی، حضور علیہ السلام نے کسی نہ کسی طور پر اس کو ضرور نوازا، کسی نہ کسی طور پر اس کو ضرور نوازا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے غسل مولود دیا،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دی. تو یہ زندگی کی ساری رفاقتیں اکٹھے